بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم علم نحو کی ایک بہترین کتاب اساس النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس میں اشارہ کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس میں اشارہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس میں اشارہ کی تعریف، اب اس میں اشارہ، یہ لفظ سننے سے یہ پتہ چلا کہ اس کا تعلق اسم سے ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اولاً تو انسان جو بھی بولتا ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں، پھر جو با معنی لفظ ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ جو کلمہ اپنا معنی بتاتا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں اسم، اور ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود نہ بتائے اسے کہتے ہیں حرف، اور جو کلمہ اپنا معنی بتائے اس میں زمانہ بھی ہو اسے کہتے ہیں فعل۔ تو اس میں اشارہ، یہ لفظ سن کر یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا تعلق اسم سے ہے، حرف یا فعل سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیان کر رہے ہیں کہ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسما، اسم کی جمع ہے اسما، وہ اسما جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ایسے اسما جن کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف، یہاں پہ کسی چیز سے مراد دکھنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مبصر چیز، دکھنے والی چیز، جس کا وجود ہو، نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جس اسم کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں اسم اشارہ۔ اسے پتہ چلا کہ تعریف میں ایک قید کیا ہے؟ وہ اسما جن کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ تو اگر فعل کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا، اشیرو وغیرہ کے ذریعے، تو پھر وہ اسم اشارہ نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہاذا، ہاذا کا معنی ہے یہ، اور ذالک کا معنی ہے وہ۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز قریب ہوتی ہے، یہ قلم ہے، وہ کتاب ہے۔ فائدہ، جس چیز کی طرف اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ یہ قید یاد رکھیں، اس میں اشارہ کے ذریعے، مطلقاً جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ نہیں کہتے۔ اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ کریں گے تو وہ مشار الیہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر فعل کے ذریعے اشارہ کریں یا کسی دوسرے لفظ کے ذریعے، محمل لفظ کے ذریعے بھی اشارہ ہو سکتا ہے، سر کے ذریعے اشارہ ہو سکتا ہے، آنکھ کے ذریعے اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اس میں اشارہ کے ذریعے اگر اشارہ ہوگا تو وہ مشار الیہ کہلائے گا۔ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کریں گے، اگر اس میں اشارہ کے ذریعے ہم نے اشارہ کیا ہے تو وہ مشار الیہ ہے، ورنہ مشار الیہ نہیں ہے، یعنی اسے مشار الیہ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ کوئی چیز قلم قریب میں رکھا ہوا ہے، ہم کہیں یہ قلم ہے، ہم نے یہ کے ذریعے اس طرف اشارہ کیا تو یہ اب جو قلم جو ہے مشار الیہ کہلائے گا۔ اب دیکھیے، دور و نزدیک کے اعتبار سے اس میں اشارہ کی اقسام، یعنی مشار الیہ دور ہے یا قریب ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہہ لیجئے، یا پھر قریب کی طرف یا دور کی طرف اشارہ کرنے کے اعتبار سے اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں: اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید۔ اس میں اشارہ قریب کسے کہیں گے؟ اس میں اشارہ قریب جس کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو قریب ہو، یعنی مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ قریب ہے تو اس کے ذریعے، جس کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کریں گے اسے کہیں گے اس میں اشارہ قریب۔ ٹھیک ہے، قریب کی چیز کی طرف جس اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جائے وہ اس میں اشارہ قریب ہے۔ جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، کوئی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہو، اب اشارہ کریں یہ کتاب، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کتاب ہے، تو یہ جو ہے یہاں پہ یہ اس میں اشارہ قریب ہے۔ اس میں اشارہ بعید، جس کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو دور ہو، جس اسم کے ذریعے سے ایسی چیز کی طرف اشارہ کریں جو دور میں موجود ہو، جیسے ذالک باب، وہ دروازہ ہے، دروازہ دور میں ہو، آپ اشارہ کریں وہ دروازہ ہے، تو آپ دور کی چیز، دور کے دروازے کے لیے آپ نے وہ کے ذریعے اشارہ کیا، وہ دروازہ ہے، تو وہ جو ہوا اس میں اشارہ بعید۔ ٹھیک ہے، جس کے ذریعے، جس اسم کے ذریعے دور کی چیز کی طرف اشارہ کریں گے وہ اس میں اشارہ بعید کہلائے گا۔
اب یہاں دیکھیے ایک نقشے کے ذریعے جو ہے اس میں اشارہ یہاں بیان کر رہے ہیں. پہلے ہے قسم. اب دو قسم ہو گئے اس میں اشارہ کی، قریب اور بعید. ٹھیک ہے. اس کا جنس ہے، چاہے اس میں اشارہ قریب ہو یا بعید ہو، یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. یعنی قریب جو چیز موجود ہے جس طرف ہم اشارہ کریں گے وہ چیز کیسی ہے، اس چیز کے لیے عربی میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ مذکر لفظ ہے یا مؤنث لفظ ہے. اگر مذکر لفظ ہوگا تو اس کے لیے ہم اس میں اشارہ بھی مذکر لائیں گے، مؤنث لفظ ہوگا تو اس میں اشارہ بھی مؤنث لائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اس میں اشارہ بھی مذکر مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس کو بیان کیا ہے کہ مذکر اس میں اشارہ ادھر بیان کریں گے، مؤنث یہاں بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے واحد تثنیہ جمع یہ ہے. اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ قریب مذکر کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے حاذا. حاذا جو ہے اس میں اشارہ قریب کے لیے اور مذکر کے لیے، کوئی چیز قریب مشار الیہ قریب کے لیے اور مذکر کے لیے. تو حاذا یہ اس میں اشارہ قریب مذکر کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو حاذا میں اصل میں جو ذا ہے یہ ہے اس میں اشارہ، اور ہا جو ہے یہ برائے تنبیہ ہے، مگر ہم پورے کو اس میں اشارہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت سے کتابوں میں صرف ذا بھی ملے گا، تو ذا بھی اس میں اشارہ ہے، اصل میں وہی اس میں اشارہ ہے. خیر. اور تثنیہ کے لیے ہاذینی اور ہاذانی ہاذینی، تثنیہ کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں. ہاذانی ہاذینی، اس طرح زینی زانی زینی، ہاذینی ہاذینی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی ہا کے بغیر اور ہا کے ساتھ زانی زینی، ہاذانی ہاذینی، اس طرح یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. اور جمع کے لیے ہاؤلا استعمال ہوتا ہے. اس میں اشارہ قریب مؤنث کے لیے حاذہی، کوئی چیز قریب ہو مؤنث ہو تو ہم اس کے لیے حاذہی کے ذریعے اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے. حاذہی کے ذریعے بھی اشارہ کر سکتے ہیں اور تا کے ذریعے بھی اشارہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تثنیہ کے لیے دو چیزیں قریب میں ہوں مؤنث ہوں تو اس کی طرف کیسے اشارہ کریں گے؟ ہاتانی ہاتینی، اس طرح بغیر ہا کے تانی تینی کے ذریعے بھی اشارہ کر سکتے ہیں. اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہاولائی استعمال ہوتا ہے. ہاولائی بہت ساری چیزیں قریب میں ہیں، چاہے وہ ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہاولائی کے ذریعے اشارہ کریں گے. بعید، اس میں اشارہ بعید کے لیے دور کی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کون سا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. اب پھر دور جو چیز ہے اس کے لیے وہ مذکر ہے تو کون سا استعمال ہوگا، مؤنث ہے تو کون سا استعمال ہوگا. اگر مذکر ہے تو ذالک کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. ذالک میں بھی اصل میں وہی ذا اس میں اشارہ ہے، اور لام جو ہے تبعید کے لیے دوری کو بتانے کے لیے ہے، کاف حرف خطاب ہے. خیر، لیکن پورے کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں. تو دور کے لیے اگر ایک چیز ہے تو ذالک کا استعمال کریں گے، دو چیزیں ہیں یا تو زانی کا یا زینی کا استعمال کریں گے، زانی کا یا زینی کا استعمال کریں گے. اس طرح جو ہے دور چیز ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے تل کا یا پھر تانی کا یا تینی کا استعمال کریں گے. اور دور اگر بہت ساری چیزیں ہیں تو ان کے لیے ہم الائی کا استعمال کریں گے. دور ایک چیز ہے تو تل کا، ایک چیز مؤنث چیز ہے تو تل کا، دو مؤنث چیزیں ہیں تو تانی کا تینی کا، بہت ساری چیزیں ہیں تو الائی کا. اب دیکھیے تمرین احکام کو دیکھیے. اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع میں برابر ہونا ضروری ہے. یعنی مشار الیہ جیسا ہو، جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ مذکر ہے تو ہم اس میں اشارہ مذکر لائیں گے، وہ لفظ مؤنث ہے تو ہم اس میں اشارہ مؤنث لائیں گے. وہ واحد ہے یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں مشار الیہ، اگر وہ واحد کا صیغہ ہے تو ہم اس میں اشارہ واحد لائیں گے، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع لائیں گے. جیسے قلم، دور قلم پڑا ہوا ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے ذالک قلم. وہ قلم کے لیے قلم استعمال ہوتا ہے اور قلم کا لفظ جو ہے مذکر ہے تو ہم مذکر لائیں گے. دور ہے تو دور کے لیے کون سا لائیں گے؟ ذالک. تو ذالک قلم. اگر وہی قلم قریب ہوتا تو ہم کہتے ھذا قلم. اگر وہیں دو قلم ہوتے تو ہم کہتے ھذانی قلمانی. ٹھیک ہے. یا پھر وہی دو قلم دور ہوتے تو ہم کہتے ذانک قلمانی.
اس طرح جو ہے آپ قیاس کر لیں. دور بہت سارے قلم ہوتے پھر ہم کہتے ہیں اولئک اقلام. اس میں اور بھی قواعد ہیں. خیر، اگر اسم اشارہ کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے، نکرہ معرفہ کے ساتھ قسمیں ہیں، اسے پہلے پڑھ چکے ہیں غالباً، اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں سب کے سب نکرہ ہیں. ٹھیک ہے، معرفہ جس میں جو کسی معین ذات پہ دلالت کرے، نکرہ جس سے کوئی معین چیز سمجھی نہ جائے. تو اگر اسم اشارہ کے فوراً بعد اسم نکرہ آ جائے، ایسا اسم آ جائے جو نکرہ ہو، معرفہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے کوئی قسم نہ ہو، تو اسم اشارہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہادہ ہے، ہادہ اسم اشارہ. اب قلمن آ گیا، قلمن نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی کسی قسم سے اس کا تعلق نہیں ہے. معرفہ کی قسم اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اس میں وہ خود اسم اشارہ نہیں ہے تو مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے، معرفہ کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ وہاں کوئی کچھ بھی نہیں پایا جا رہا ہے، الف لام بھی اس میں نہیں ہے، قلمن ہے تو نکرہ ہے. تو ہم کہیں گے ھذا مبتدا قلم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اگر اسم اشارہ کے بعد کوئی اسم معرف باللام آ جائے، یعنی ایسا اسم آ جائے جو الف لام کی وجہ سے معرفہ بنا ہے، الف لام کے ساتھ معرفہ ہوا ہے، تو عموماً عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، یہ اکثر ہی قاعدہ ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے. عموماً اسم اشارہ کو موصوف اور مشار الیہ کو صفت بنائیں گے. جیسے یہیں پہ ھذا قلم ہے تو ھذا اسم اشارہ ہے اور قلم مشار الیہ ہے. اگر قلم معرفہ نہیں ہے تو ہم نے قلم کو خبر بنایا تھا. اگر ہم اسی قلم پہ الف لام داخل کر دیں اور کہیں ھذا القلم، ھذا القلم، تو اب جو ہے ترکیب بدل سکتی ہے. ترکیب عام طور پہ اس طرح ہوگی کہ ہم کہیں گے ھذا اسم اشارہ اور قلم، القلم مشار الیہ، یا پھر یوں کہہ لیجئے ھذا اسم اشارہ موصوف اور القلم مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا. اب خبر کو محذوف مانیں گے، موجود یا حاصل یا ثابت. ھذا القلم، یہ قلم، بس یہ ترجمہ ہوگا یہ قلم. ٹھیک ہے، یہ قلم ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا. یہ قلم ہے ترجمہ کب ہوگا؟ ھذا قلم جب کہیں گے، ھذا قلم یہ قلم ہے، ھذا القلم یہ قلم، بس. ٹھیک ہے، کیونکہ موصوف صفت مل کر کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی تو مرکب ناقص کی قسم ہے، تو جملہ مکمل کیسے ہوگا اس میں؟ خیر، اب دیکھیے تمرین دیکھیے، اور بھی کچھ قواعد وغیرہ ہیں، آپ دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو مفید رہے گا. یعنی آپ جیسے کہ کلاس میں مان کے چلیے آپ ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں نحو کی، مگر اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں آپ کے پاس ہوں گی، مل سکتی ہیں، تو اس کا بھی مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، فائدہ رہے گا. سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں اور اس میں اشارہ اور مشار الیہ الگ الگ کریں. پھر ترجمہ کرنا ہے اس میں اشارہ کیا ہے، مشار الیہ کیا ہے، اس میں غور کر کے الگ الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، نمونہ دیا ہے انہوں نے. سب سے پہلے ہے جملہ ھذا مفید، یہ مفید ہے. ٹھیک ہے، اس میں ھذا جو ہے اس میں اشارہ ہے اور مفید مشار الیہ ہے. اب دیکھیے ہم کوشش کرتے ہیں. ھذا غلام زید، اس کا ترجمہ ہوگا یہ زید کا غلام ہے، یہ زید کا غلام ہے. ٹھیک ہے، تو ھذا کے ذریعے اشارہ کیا گیا تو یہ ہو گیا اس میں اشارہ. غلام زید یہ مکمل جو ہے مشار الیہ. اب اس میں تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیں کہ اصل میں جو ہے مضاف ہونا، خبر ہونا یا مبتدا ہونا یا فاعل ہونا وغیرہ، مرکب اضافی میں اصل مضاف مبتدا ہوتا ہے یا خبر ہوتا ہے یا فاعل وغیرہ، اصل میں مضاف ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں بعض اوقات اور بعض ترکیبوں میں ایسا ہوتا ہے، اکثر جگہ لوگ کہہ دیتے ہیں مضاف مضاف الیہ دونوں کو ملا کے فاعل مفعول یا خبر وغیرہ بنا دیتے ہیں. تو ہم بھی وہی دونوں کو ملا کے یہاں پہ مشار الیہ بنا رہے ہیں. اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو غلام جو مضاف ہے وہ مشار الیہ ہوگا. خیر، یہ زید کا غلام ہے، غلام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، زید کا غلام ہے. ٹھیک ہے، مشار الیہ کون ہے اصل میں؟ غلام. خیر، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ غلام الزیدین یہ مشار الیہ ہے پورا. ہاتانی دجاجانی، یہ دو مرغیاں ہیں. اب دو کا لفظ کیسے آیا؟ کیونکہ ہاتانی تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے ہاتانی استعمال ہوتا ہے. اب دجاجتن تھا، اس کے لیے اس کا تثنیہ آ گیا دجاجتانی.
پتہ چلا کہ دو مرغیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ 2 مرغیاں ہیں. اس میں ہاتانی یہ اس میں اشارہ ہے، دجاجتانی یہ مشار الیہ ہے. ہاولائی نائمون یہ سب سو رہے ہیں. نائمون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ سب سو رہے ہیں. تو ہاولائی یہ اس میں اشارہ ہے اور نائمون مشار الیہ ہے. ذالک فضل اللہ، ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی وہ فضل اللہ یہ مرکب اضافی ہو کر کے مشار الیہ. تو ذالک اس میں اشارہ اور فضل اللہ مشار الیہ. اگر ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ اللہ کا فضل ہے. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عظمت کو بتانے کے لیے، عظمت کے لیے جہاں پہ اس میں اشارہ قریب کا استعمال کرنا چاہیے وہاں پہ اس میں اشارہ بعید کا استعمال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، عظمت و بلندی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کتنا بلند مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک کی ابتدا میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب استعمال ہوا، اور ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے، یعنی وہ بلند کتاب ہے. بلندی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، عظمت کی بلندی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قریب کی جگہ، کیونکہ کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب تو قریب ہے، پھر وہ اس میں کتاب کیوں کہا جا رہا ہے؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب جو ہے اس کی مرتبے کے بلندی کو بتانے کے لیے اشارہ ہوا ہے. ٹھیک اس طرح جو ہے یہاں پہ بھی مان سکتے ہیں آپ کہ ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے، لیکن ذالک کا استعمال کیا گیا ہے. یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا فضل ہے، یہی اللہ کا فضل ہے. ہاذہ بنت مجتہدۃ، تو یہ محنتی لڑکی ہے. ہاذہ اس میں اشارہ مؤنث کے لیے ہے، اور بنت مجتہدۃ یہ مکمل جو ہے مشار الیہ ہے. اس میں بھی وہی بات ہے جو میں نے اس سے پہلے بتایا مرکب اضافی کے بارے میں. مرکب توصیفی میں بھی اصل میں موصوف بنتا ہے مبتدا خبر وغیرہ جو، لیکن ہم دونوں کو ملا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشار الیہ ہے، یہ خبر ہے یا فاعل ہے وغیرہ. تو یہاں بنت موصوف ہے، مجتہدۃ صفت ہے اس کی. ٹھیک ہے، اصل میں یہ لڑکی، ٹھیک ہے، محنتی تو اس کی صفت ہے، یہ محنتی لڑکی ہے، یہ محنتی لڑکی ہے. تو ہم لڑکی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، محنتی صفت تو ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ اشارہ کر رہے ہیں. تو اصل میں بنتن جو ہے یہ ہے مشار الیہ، اور کہیں گے کیا کہیں گے؟ ہاذہ اس میں اشارہ بنتن مجتہدۃ مرکب توصیفی ہو کر مشار الیہ. تلک المرأۃ، وہ جو قاعدہ بیان کیا تھا کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام اس میں آ جائے تو عام طور پر صفت بنتا ہے. تو یہ وہی اسی مثال ہوگی، تلک المرأۃ وہ عورت، بس ترجمہ کریں گے وہ عورت ہے وغیرہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو تلک اس میں اشارہ ہوگا اور مرأۃ خبر ہوگی. ھذا امر معلوم، یہ معلوم معاملہ ہے یا معلوم بات ہے یا معلوم کام ہے. امر بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ھذا اس میں اشارہ اور امر معلوم مشار الیہ. ھذہ ساعۃ الید، یہ ہاتھ کی گھڑی ہے. تو ھذہ اس میں اشارہ، ساعۃ الید مشار الیہ. سوال نمبر 2، نمونے کے مطابق مذکر و مؤنث کا خیال کرتے ہوئے درجہ ذیل اسماء اشارہ اور مشار الیہ کے تثنیہ اور جماعہ کے ساتھ چارٹ مکمل کریں. اصل میں یہاں پہ جو ہے واحد کا صیغہ کے ساتھ اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں موجود ہے. ہمیں چینج کرنا ہے، دونوں کا تثنیہ بنانا ہے، دونوں کی جماعہ بنانی ہے. دیکھیے سب سے پہلے نمونہ دیا گیا ہے ھذہ مسلمۃ، تو ھذہ اس میں اشارہ بھی واحد ہے اور مشار الیہ بھی واحد ہے. تثنیہ بنایا گیا ہے ھاتان مسلمتان، جمع ھؤلاء مسلمات. اب اسی طرز پہ ہمیں بھی بنانا ہے. دیکھیے ھذا الخادم، یہ خادم، تو ہمیں یہاں بنانا ہے ھذا الخادم، تو ہم کہیں گے ھذانی، ھذانی آتا ہے تو ھذانی الخادمانی، ھذانی خادمانی، الخادمانی. اور ھؤلاء الخادمون، ھؤلاء الخادمون. اس کے بعد ہے تلک معلمۃ، وہ معلمہ ہے، ٹیچر ہے، استادنی ہے. تو تلک معلمۃ تثنیہ ہوگا تانکا، تانکا معلمتانی، تانکا معلمتانی، اور پھر اولئک معلمات. ھذا باب،
تو ہاذا بابن یہ دروازہ ہے، تسنیہ ہوگا ہاذانی بابانی، ہاذانی بابانی، جمع ہوگا ہاؤلائی ابوابن، ہاؤلائی ابوابن، یہ ہو سکتا ہے۔ مگر ایک قاعدہ جو اس کتاب میں مذکور نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جمع مکسر، غیر عاقل کی جمع مکسر یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو ابوابن یہ جمع مکسر ہے، باب کی جمع ہے مگر واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، ابواب تو یہ جمع مکسر ہے، اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے۔ مطلب یہ کہ واحد مؤنث کے لیے جو اس میں اشارہ ہم استعمال کرتے اس کے لیے بھی وہی کریں گے۔ تو واحد مؤنث کے لیے ہم ہاذہ استعمال کرتے ہیں یا تلک استعمال کرتے ہیں، قریب ہو تو ہاذہ، دور ہو تو تلک، تو اس کے لیے بھی وہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاذہ ابوابن، بالکل درست ہوگا، ہاذہ ابوابن۔ تلک ابنتن، تو تسنیہ بنائیں گے تانکا ابنتانی، تانکا ابنتانی، اور جمع ہوگی اولئک بناتن، اولئک بناتن۔ ھذا غلام، تسنیہ ھذان غلامانی، اور جمع ہؤلاء غلامون، ہؤلاء غلامون۔ تلک البقرۃ، وہ گائے، تو تلک کی جگہ ہم کہیں گے تانکا البقرۃ، البقرتانی، تانکا البقرتانی، اور جمع ہوگی اولئک البقرات، اولئک البقرات۔ ذالک طفل، تو تسنیہ ہوگا ذانکا، ذانکا طفلانی، ذانکا طفلانی، جمع ہوگی اولئک اطفال، اولئک اطفال، ٹھیک ہے، کیونکہ جمع غیر عاقلی جمع ہے، اولئک اطفال استعمال کر سکیں گے، اولئک اطفال۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3، عربی میں ترجمہ کریں۔ یہاں اردو دیا گیا ہے، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ پانی ہے تو کہیں گے ھذا ماء، ٹھیک ہے، ھذا ماء کہیں گے، ھذہ نہیں لائیں گے، ماء مسکر ہے تو ھذا ماء کہیں گے، اور ماء میں الف لام نہیں لگائیں گے، ورنہ ترجمہ ہوگا یہ پانی، یہ پانی ہے، ترجمہ نہیں ہوگا اس طرح۔ ھذا الماء مانا وہ 2 گلاس ہیں، تو کہیں گے ذالکا، ذالکا کوبانی، کوبن کا معنی ہوتا ہے گلاس، کوبن کا معنی گلاس، اس کی جمع اکواب آتی ہے۔ اس طرح کاسن، پیالہ اور گلاس کا معنی بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے ذالکا کوبانی یا کاسانی، ٹھیک ہے، وہ نیک عورتیں ہیں، تو ہم کہیں گے اولئک، اولئک اولئک نساء صالحات، وہ نیک ہیں، براکٹ میں عورتیں ہیں، اس سے پتہ چلا کہ ان کی صفت جو ہے، یعنی صفت کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ نیک ہے، تو ہم اس کے لیے ترجمہ یوں کریں گے اولئک صالحات، اولئک صالحات، تو اس میں ترجمہ آ جائے گا۔ اچھا، وہ 2 خوبصورت بچے ہیں، اگر مذکر مانیں گے تو پھر مذکر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، مذکر ہی مان لیں۔ ذانکا ذانکا جمیلانی، ذانکا طفلانی جمیلانی، ذانکا طفلانی جمیلانی، وہ 2 خوبصورت بچے ہیں، ذانکا طفلانی جمیلانی، وہ کمرہ ہے، تلکا غرفتن، تلکا غرفتن، وہ کمرہ ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے قواعد وغیرہ ہیں، جیسے کہ ایک قریب کی جگہ کے لیے اشارہ کرنے کے لیے جو ہے اولا، ہا ہونا، ہونا اور ہا ہونا، یہ 2 لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں اس میں اشارہ کے طور پر، جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے، ہونا اور ہا ہونا، ہونا اور ہا ہونا کے ذریعے جو ہے قریب کی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہا ہونا رجلن، یہاں پہ ہا ہونا نہیں، یہاں ہونا، ہونا ہونا بھی یہاں اور ہا ہونا بھی یہاں، اس طرح ہونا کا، ہنالکا اور ثم، یہ سب کا معنی ہوتا ہے وہاں، ٹھیک ہے، دور کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ثم ہناکا ہنالکا، تو یہ جگہ کے لیے، اس اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔
دعا فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ویڈیو بنا سکیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، امت مسلمہ کو ہم سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔